بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں، اس پروردگار کی ہیں جس نے علم اور اطلاع کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے اور توحید میں تنزیہ اور اخلاص کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ سامعین کرام، صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ یہ ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو شق کیا، پھر تمہیں نجات دی اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اس آیہ مبارکہ میں استعمال ہونے والے چند کلمات کی تشریح یوں ہے۔ پہلا کلمہ جو ہے وہ ہے فرقنا۔ فرقنا کا مطلب ہوتا ہے شگاف کرنا، شگاف کرنے کو فرقنا کہتے ہیں۔ اگلا کلمہ ہے بحر۔ بحر جو ہے یہ بحیرہ احمر کی خلیج اس سے مراد ہے، جس سے آج کل نہر سویز کہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر یوں ہے کہ بنی اسرائیل نے فرعونی مظالم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے نکل کر اپنے آبائی وطن فلسطین جانے کا فیصلہ کیا، اور فرعونی حکومت کے خوف کی وجہ سے رات کو سفر اختیار کیا، لیکن رات کی تاریکی میں راستہ بھول گئے۔ ادھر فرعون کو خبر ہو گئی اور وہ اپنے لشکر سمیت بنی اسرائیل کے تعاقب میں آ پہنچا۔ ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی کہ بنی اسرائیل کے سامنے سمندر، اطراف میں پہاڑیاں اور پشت پر فرعونی لشکر تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور حکم دیا کہ دریا میں چل پڑو۔ چنانچہ پانی نے دونوں اطراف سے سمٹ کر پہاڑ کی شکل اختیار کر لی اور درمیان میں خشک راستہ پیدا ہو گیا، اور بنی اسرائیل کے گزرنے کے بعد فرعونی لشکر بھی اسی راستے پر چل پڑا۔ لیکن جب وہ وسط میں پہنچا تو پانی کے دونوں کھڑے ہوئے پہاڑ دونوں حصے باہم مل گئے، اور یوں ہی فرعون کا سارا لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا۔ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات معمول کے مادی علل و اسباب اور مادی قوانین کے دائرے میں محدود نہیں ہوتے، بلکہ ماورائے مادہ ان کے اپنے علل و اسباب ہوتے ہیں، اور کم از کم ارادہ الہی ان کی بنیادی علت اور سبب ہوتا ہے۔ اس مقام پر مادی علل اور اسباب کے ساتھ معجزات انبیاء کی توجیہ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ بحیرہ احمر اس زمانے میں کم گہرا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ اسے عبور کیا۔ یوں ہی وہ عبور کیا تو وہ جزر کی حالت میں تھا، لیکن جب فرعون اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں سے گزرا تو سمندر مد کی حالت میں آ گیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ قرآنی سیاق و سباق میں مد و جزر کی اس توجیہ کو یکسر مسترد کر دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے دریا میں شگاف پیدا کر دیا، جبکہ مد و جزر میں شگاف نہیں ہوا کرتا، بلکہ پانی کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ پر قرآن اس واقعے کو اس طرح بیان کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ شعراء میں فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ۔ پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، اپنا عصا دریا پر ماریں، چنانچہ دریا پھٹ گیا۔ اس آیت میں انفلاق یعنی شگاف پڑنے کو ضرب عصا کا نتیجہ بتایا گیا ہے۔ عصائے موسیٰ سے مد و جزر کا بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ نمبر 3، دریا کے شگاف کی نقشہ کشی کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ دریا اس طرح پھٹا کہ اطراف میں موجیں عظیم پہاڑوں کی مانند کھڑی تھیں۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ،
اور ظاہر ہے کہ مد و جزر میں یہ کیفیت نہیں ہوتی، ورنہ اب بھی مد و جزر کے وقت یہی منظر دیکھنے میں آتا کہ وہ سائڈوں پہ پہاڑوں کی طرح اس کی موجیں کھڑی ہو جاتی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآنی تفسیر کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا کے تحت پانی کے وسط میں راستہ بنایا تھا۔ فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوا پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا دیں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حالت جزر میں سمندر عبور کیا ہوتا تو فی البحر کی بجائے سال البحر کہنا درست ہوتا۔ اور پانچواں اس میں یہ ہے کہ سمندر اتنا گہرا نہیں ہوتا کہ اسے پیدل یا سوار ہو کر عبور کیا جا سکے۔ اور چھٹی شک اس میں یہ آتی ہے کہ مد و جزر میں اتنا وقفہ نہیں ہوتا کہ ایک بڑا گروہ اتنے عریض سمندر کو عبور کرے تو پھر مد آئے، ایسا نہیں ہے۔ اور ساتواں اس میں جو ہے وہ یہ پوائنٹ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جس جگہ سے صحرائے سینا کو عبور کیا گیا وہ ایک دلدلی پٹی تھی جس کے دونوں جانب سمندر تھا۔ اگر یہ نظریہ درست مان لیا جائے تو فرعونیوں کو بھی اس دلدلی پٹی سے گزر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں گزرے۔ تو اس آیت میں جو نقطہ بیان ہوا ہے وہ ایک ہی ہوا ہے، اور وہ یہی ہے کہ بنی اسرائیل کا بچنا اور فرعونی لشکر کا غرق ہونا ایک معجزہ تھا۔ مادی علل و اسباب سے اس کی توجیہ کرنا درست نہیں ہے۔ خداوند عالم ہمیں کلام پاک میں تدبر اور تأمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔